بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ یا علی المدد، یا کبھی دیکھا کسی مزدور کو کہ کوئی جو ہے پتھر اٹھا رہا ہے، بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے، تو اٹھاتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے یا علی، اس طرح کہہ کر کے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل کشا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا، یا علی المدد۔ تو یہ یا علی کہہ کر پکارنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، جواب یہ ہے، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد داماد رسول امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ کئی طرح کے عزیز و اقارب میں ہیں، داماد ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا۔ آپ کا ایک وصف شجاعت، بہادری، دلیری، کہ بڑے بڑے سورما جو ہے آپ کے سامنے بونے نظر آتے تھے، اور آپ بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے کے بہت سے واقعات ہیں، ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات نہیں سنانا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ یعنی مشکل سے مشکل کوئی بات آئی، مشورہ کسی نے طلب کیا، آپ نے بہترین حل پیش کر دیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا تھا حل المعضلات۔ حل المعضلات کے معنی گتھیوں کو سلجھانے والے، مشکل مقدمات و مسائل کو حل کرنے والے۔ یہ حل المعضلات کو اگر آپ فارسی یا اردو میں کہیں گے تو حل المعضلات ہی کا ترجمہ ہے مشکل کشا، یا جس کو اردو میں کہتے ہیں گتھیوں کو سلجھانے والا، چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دینے والا۔ یہ اس حد تک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا، حل المعضلات کہنا، اور اس معنی کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو کوئی مسئلہ سامنے آتا تو لوگ یاد کر کے کہتے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ معاملہ درپیش ہے لیکن حضرت علی نہیں ہے، ورنہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو اس معنی اس حد تک تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو فرقے بنے بعد میں، اور غلط عقائد والے فرقے پیدا ہوئے، شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ہی کہنے لگ گیا، اور غالباً وہ نصیری فرقہ کہلاتا ہے یا کچھ اور۔ تو شیعوں میں ایک فرقہ ہے بہرحال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلو کرنے والے بھی بہت سے فرقے ہوئے۔ مثلا ہر شیعہ کم از کم اتنا تو کہتے ہی ہے کہ یہ خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ تو جو شیعوں کی طرف سے غلط عقیدے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چلائے گئے، ان میں سے ایک غلط عقیدہ بہت مشہور ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، ان کو مشکل وقت میں پکارنا چاہیے۔ اب جاہل عوام کو تو کیا چاہیے، جیسا سجھا دو ان کو آ جاتا ہے۔ تو یہ جاہل عوام یہ سمجھنے لگے کہ جس طرح مصیبتوں میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس طرح اگر کوئی مصیبت سامنے کھڑی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارو تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ شرک کا دروازہ کھل گیا۔ یہ شرک کے چور دروازے ہیں جو اس طریقے سے جو ہے بڑی آسانی سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ لفظ یعنی مشکل کشا کا لفظ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھ کر کے کہ وہ حاجت روا ہے، فریاد رس ہیں، اور جیسے اللہ سنتا ہے وہ بھی ہماری سنتے ہیں، ہماری مراد پوری کر دیں گے، ہماری مشکل حل کر دیں گے، تو یہ تو بالکل شرکیہ عقیدہ ہو گیا۔ ہم نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں جو ہے واسطہ بالواسطہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ایک طرف ہم مدد چاہ رہے ہیں غیر اللہ سے، یعنی وہ مدد جو ما فوق الاسباب ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کو کسی کو مشکل کشا اس معنی کر کہنا اور یا علی المدد کہہ کے پکارنا، یہ تو بالکل شرکیہ عقیدہ ہوگا۔ اور اگر شرکیہ نیت سے اور غلط عقیدے کے نیت سے نہ بھی کہا جائے تو اب چونکہ یہ لفظ
غیروں کی زبان پر، غلط لوگوں، غلط عقیدے رکھنے والوں کی زبان پر آ گیا ہے، تو ہم صحیح عقیدہ والوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ مشکل کشا کا لفظ کسی کے لیے نہ بولا جائے، کسی مخلوق کے لیے نہ بولا جائے، کیونکہ موہم شرک الفاظ میں ہے، یعنی شرک کا وہم اس سے پیدا ہونے لگتا ہے، غلط عقیدے والوں کی تائید اس سے ہونے لگ جاتی ہے۔ اور یا علی المدد کہنا تو بالکل ہی غلط ہے، اس کے جواز کی کوئی شکل ہی نہیں۔ یا اللہ المدد، جیسے ہم ایاک نستعین میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور مشکل کشا کا لفظ اسی طریقے سے ایک لفظ غوث اعظم کا بھی ہے۔ غوث اعظم کا لفظ بھی کسی مخلوق کے لیے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مشکل کشا ہو یا لفظ غوث اعظم ہو، اگر ہم حاجت روا، فریاد رس، مدد کو پہنچنے والا، غائبانہ مدد کر دینے والا، اس معنی کر لیں گے تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، بندوں کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے۔ اس لیے اگر عقیدہ صحیح بھی ہے تو بھی ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی یا کسی صحابی کے شان میں ہمیں احتیاط چاہیے، تاکہ لوگ بعد میں پھر اس کو غلط معنی پہنا کر کے تائید نہ حاصل کرنے لگ جائیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یا علی المدد کہنا بالکل غلط ہے، اس کی جگہ یا اللہ المدد کہنا چاہیے، اور مشکل کشا، غوث اعظم کا لفظ بھی استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہے تب تو جو ہے اتنا غلط نہیں ہوگا، صرف غلط والوں کی کہیں تائید نہ ہو، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ عقیدہ ہی گڑبڑ ہے، جیسے شیعوں کا نے عقیدہ چلا ہے علی کے بارے میں، تو وہ بھی بالکل ناجائز و حرام اور شرک ہو جائے گا۔